باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال تعالی فی مقام آخر خلق الانسان ضعیفا وقال تعالی فی مقام آخر وکان الانسان عجولا وقال تعالی فی مقام آخر انہ کان ظلوما جہولا وقال تعالی فی مقام آخر ان الانسان خلق ہلوعا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنایا، اس کے سر پہ اپنی خلافت کا تاج سجایا اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا اعزاز اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے جہاں انسان کو بے شمار اعزازات عطا فرمائے ہیں، وہاں پہ انسان میں بے شمار خامیاں اور عیوب بھی ودیعت کر دیے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں خامیاں رکھی ہیں، بلکہ قرآن پاک میں جا بجا ان خامیوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ بظاہر تو پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، زمین پہ جب یہ اکڑ اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے تو اس کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حد درجے کا کمزور اور ضعیف ہے۔ اس بیچارے کی حالت یہ ہے کہ جب ایک مکھی اس کو تنگ کرنا شروع کر دے تو مکھی سے جان چھڑانی دشوار ہو جاتی ہے۔ مجمع میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، مکھی یہاں بیٹھتی ہے، یہاں سے اڑاتا ہے تو ادھر بیٹھ جاتی ہے، وہاں سے اڑاتا ہے تو یہاں بیٹھ جاتی ہے۔ مجمع میں اچھا بھلا سمجھدار بندہ تماشا بن جاتا ہے ایک مکھی کی وجہ سے۔ مدارس میں پہلے زمانے میں تو اتنی فراخیاں اور آسانیاں نہیں ہوتی تھیں، آج کل تو الحمدللہ مدارس میں بہت ہی آسانیاں ہیں۔ تو ہمارے طلباء گرمیوں کے موسم میں مچھردانیوں میں سوتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ مذاق کرتا ہوں کہ تم بڑی بڑی طاقتوں کو للکارتے ہو اور مچھروں کے خوف سے مچھردانی میں رات گزارتے ہو۔ حالت یہی ہے کہ مچھر سے بچنے کے لیے بیچارہ کیا کچھ اسباب اختیار کرتا ہے، ایک مچھر اس کو پریشان کرتا ہے۔ آنکھوں سے نظر نہ آنے والا بیکٹیریا جب اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس کو ہسپتال تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ موت تک پہنچا دیتا ہے۔ کمزور اتنا ہے۔ بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، مکھی نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اڑاتے اڑاتے جب تھک گیا تو غصے ہو گیا اور کہنے لگا مجھے نہیں معلوم کہ یہ مکھیاں کیوں پیدا کی گئی ہیں۔ تو بادشاہ دربار میں ایک اللہ والا بھی موجود تھا، اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، مکھیاں اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ مجھ اور آپ جیسوں کو اس کی اصل حقیقت دکھائے۔ تمہاری حقیقت یہ ہے تم بادشاہ بنے پھرتے ہو۔ کمزور ہے انسان، جبکہ اس کے مقابلے میں کائنات میں بہت طاقتور مخلوق موجود ہیں۔ جنات بہت طاقتور ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں کہا کہ
ملکہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہے، لیکن من یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، ابھی وہ لوگ میرے پاس نہ پہنچے ہوئے ہوں، کون اس کا تخت اٹھا کے میرے سامنے یہاں پیش کرے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک بڑے دیو نے کہا کہ ابھی آپ یہاں سے اٹھ نہیں گئے ہوں گے، یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ میں آپ کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت پیش کر دوں گا۔ اتنے طاقتور ہیں جنات، اور اس سے پھر زیادہ طاقتور فرشتے ہیں۔ جبرائیل امین اتنا طاقتور ہے کہ جب اللہ رب العزت نے بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پورے شہر کو اٹھایا، ایک پر کے ساتھ آسمان تک پہنچایا، الٹا کر کے زمین پہ پھینک دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی، نیست و نابود کر دیا۔ تیز رفتار اتنا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، ابھی وہ کنویں کی تہہ کی طرف جا رہے تھے، اوپر عرش پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، جبرائیل جلدی جاؤ، ابھی یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں نہ پہنچ چکے ہوں، ان کو سنبھالنا ہے۔ جبرائیل عرش سے نیچے پہنچ گیا اور یوسف علیہ السلام کو سنبھالا دیا۔ تیز رفتار، طاقتور فرشتے، انسان کمزور۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کی دوسری بڑی خامی یہ کہ جلد باز ہے۔ جلد باز اتنا ہے کہ رات کو دعا مانگتا ہے تو صبح دعاؤں کی قبولیت کے آثار دیکھنا چاہتا ہے، اگر قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے تو مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے رات دعا مانگی تو میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ 2 دن 3 دن اگر تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اگلے دن شیشے میں اپنے چہرے پہ نور تلاش کر رہا ہوتا ہے، کوئی نور نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، صبح ایک ڈاکٹر سے دوائی لے لی اور اگلے دن تک اس کو کوئی افاقہ نہیں ہوا تو اگلے دن کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوتا ہے، وہاں سے افاقہ نہیں ہوا تو شام کے وقت کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ ابھی میں عمل کروں، ابھی اس کا مجھے نتیجہ مل جائے۔ کاروبار شروع کرتے ہیں، کاروبار چلایا، مہینہ گزرا، کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آیا، کاروبار بند کر دیا، اگلا شروع کر دیا۔ وہ مہینہ وہ نہیں کیا ہوتا کہ اگلا شروع کر دیا۔ جلد باز ہے یہ انسان۔ شادی ہو جاتی ہے، اب 3 مہینے 4 مہینے کے بعد ساس بھی پوچھ رہی ہوتی کہ کیا حالات ہیں، اور لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اب گھر کے سارے افراد کو فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ جلد باز۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، انسان بڑا حریص پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان کے اندر اگلی خامی ہے، حریص ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو ایک وادی پوری کی پوری سونے کی بنا کے دے دی جائے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ ایک اور وادی مجھے مل جائے، ایک اور مل جائے تو ایک اور کا متمنی ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا مگر ایک مٹھی مٹی سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ قبر میں چلا جاتا ہے، ایک مٹھی مٹی اس کی منہ میں چلی جاتی ہے، پھر یہ سیر ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے ہماری اس وطن عزیز میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کمایا، بلکہ اتنا لوٹا، اتنا لوٹا، اتنا لوٹا کہ وہ اگر آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، آنے والی 10 نسلوں کے لیے بھی ان کا مال سرمایہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ان بیچاروں کی حسرت یہ ہوتی ہے کہ جو غریب کی منہ میں کوئی ایک آدھ لقمہ جاتا ہے وہ بھی ادھر نہ جائے، ہمارے پاس آ جائے۔ حلوعہ کا یہ معنی ہے کہ حریص ہے، سب کچھ ملنے کے باوجود بندہ مزید متمنی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ وطالبوہا کلاب، دنیا مردار ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے یہ کتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح کتا مردار پہ مرتا ہے اور مردار کا شوقین ہے، اس طرح کوے بھی تو مردار کے شوقین ہیں۔ لیکن حضرت عمر نے کووں کا تذکرہ نہیں کیا، کتوں کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کہیں مردار جانور پڑا ہوا ہو اور ایک کوے کو نظر آ جائے تو کوا شور مچاتا ہے، باقی کووں کو بلاتا ہے، پھر سارے کوے آ کے اکٹھے اس کو نوچتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں۔ لیکن کتے کو اگر جانور نظر آ جائے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور اس میں شریک نہ ہو۔ اس کو نظر آتا ہے کہ یہ جانور مجھ سے 20 گنا بڑا، بیل مرا ہوا پڑا ہے، میں اکیلے نہیں کھا سکتا، لیکن پھر بھی کھا بھی رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی اور کتا نہ آ جائے۔
اور جب پیٹ بھر جاتا ہے پھر سائڈ پہ پہرا دینے بیٹھ جاتا ہے، خود نہیں کھا سکتا، پہرا دینے بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی اور قریب نہ آ جائے۔ الدنیا جیفۃ و طالبوہا کلاب، کہ کتوں کی طرح ہے۔ معزز سامعین، انسان حریص ہے، حریص، یہ اس کی دوسری خامی ہے۔ فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظلوم ہے۔ ایک ہوتا ہے ظالم، ظالم ہوتا ہے ظلم کرنے والا، ظلوم کہتے ہیں بڑا ظلم کرنے والا۔ جب یہ ظلم کرنے پہ آتا ہے تو دشمن پر ظلم کرتا ہے، اجنبی لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر ظلم کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے اہل و عیال پر ظلم، ان کی آخرت کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ آخرت کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، کئی مرتبہ اپنے بنیادی حقوق خود اپنے سے سلب کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی دکان پہ جب کاروبار کا سیزن ہوتا ہے اور کاروبار عروج پہ ہوتا ہے، گاہکوں کا رش ہوتا ہے، اس وقت اس کے گھر سے کھانا آیا پڑا ہوتا ہے، ٹفن میں ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ کھانا موجود ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، جسم کو ضعف بھی محسوس ہوتا ہے، ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن گاہک کی کثرت کی وجہ سے پورا دن کھانا ٹفن میں بند پڑا ہوتا ہے، شام کو وہی کھانا واپس گھر لے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ انہو کانا ظلومن، بڑا ظالم ہے، جہولا، اور بڑا جاہل ہے۔ بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن جہالت کے جب تذکرے شروع ہو جائیں تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ پڑھا لکھا سمجھدار کتنا بڑا جاہل ہے۔ جتنا زیادہ پڑھا لکھا اتنے ہی اس کی جہالت زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کی خامیوں کا اور عیوب کا تذکرہ بار بار فرمایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ انسان اتنی خامیوں کا مجموعہ ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پہ کیوں سجایا؟ جبکہ اس سے زیادہ علم والی مخلوق فرشتے موجود ہیں، زیادہ قوت والے فرشتے موجود ہیں، جنات موجود ہیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ کئی مرتبہ کسی بندے میں خامیاں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن ایک آدھ خوبی ایسی ہوتی ہے جو ساری خامیوں پہ پردہ ڈال لیتی ہے، اور اس خوبی کی وجہ سے اس کو امتیازی مقام مل جاتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کوئی امتیازی خوبی ایسی عطا فرمائی ہے۔ وہ کون سی خوبی ہے؟ کسی نے کہا کہ انسان کے پاس عقل ہے اور باقی مخلوق کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات اتنی معقول نہیں ہے، کیونکہ انسان کے پاس عقل ہے تو جنات کے پاس بھی عقل ہے، فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے۔ اگر عقل کی بنیاد پہ یہ اشرف المخلوقات ہے تو فرشتوں کو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے تھا، جنات کو بھی اشرف المخلوقات ہونا چاہیے تھا۔ یہ کوئی اتنی معقول بات نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ انسان کے پاس علم ہے اور باقی مخلوق کے پاس علم نہیں ہے، یہ بھی اتنی معقول بات نہیں ہے، کیونکہ جنات کے پاس بھی علم ہوتا ہے، فرشتوں کے پاس بھی علم ہوتا ہے۔ یہ وجہ امتیاز نہیں ہے، یہ وجہ شرافت نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں اپنے عشق اور اپنی محبت کا جذبہ رکھا ہے، اور اسی جذبے کی بنیاد پہ اللہ نے انسان کو ممتاز بنایا ہے۔ چنانچہ دنیا کی کسی مخلوق میں اللہ رب العزت نے محبت الہی کا جذبہ نہیں رکھا، صرف اور صرف یہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ جذبہ عطا فرمایا ہے، یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور اسی نعمت کی وجہ سے انسان تمام مخلوق سے برتر اور افضل ہے۔ تو اگر یہ نعمت بندے کے پاس ہے تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کے ہے، یہ فرشتوں کا مسجود ہے، فرشتوں کے لیے قابل رشک ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس یہ جذبہ نہیں ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کی یہ آگ نہیں لگی ہوئی،
تو اس کا مقام فرشتے تو بہت اعلیٰ ہیں، جنات تو بہت اعلیٰ ہیں، اس کا مقام حیوانات سے بھی نیچے گر جاتا ہے، زبردست پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپائیوں کی طرح بن جاتا ہے، بلکہ چوپائیوں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ چوپائیوں سے بھی انسان گیا گزرا ہو سکتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تمہارے چوپائیوں میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ کبھی غور کیا ہے؟ گائے اور بکری دودھ دیتی ہے، دودھ تھوڑا دے یا زیادہ دے، تھوڑا دے یا زیادہ دے، ہمیشہ کے لیے خالص دودھ دیتی ہے۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بکری نے دودھ میں پانی ملایا اور دودھ دیا مالک کو، بکری نے پانی ملا ہوا دودھ دیا ہو۔ ہمیشہ کے لیے بکری اور گائے خالص دودھ دیتی ہے۔ انسان کے پاس جب وہ دودھ آ جاتا ہے تو وہ ناخالص بن جاتا ہے۔ اب بندہ احساس کر لے کہ جانور بہتر ہے یا انسان بہتر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، اور آگے فرمایا ان الانسان لربه لکنود، گھوڑوں کی وفاداری کی قسم کھائی ہے کہ مالک جب گھوڑے کو چارہ کھلاتا ہے، دانا کھلاتا ہے، پھر گھوڑا سمجھتا ہے کہ میرا مالک میرا محسن ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر مالک اسی گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان جنگ کی طرف، دشمن کی فوج کی طرف دوڑانا شروع کر دیتا ہے۔ سامنے سے تیر آ رہے ہوتے ہیں، تلواروں کی جھنکار ہوتی ہے، نیزے آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، گھوڑے کو سب کچھ نظر آتا ہے کہ مجھے تیر بھی لگ سکتا ہے، مجھے نیزہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن وہ تمام تر خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سر پٹ دوڑتا ہے، اپنے مالک کو دشمن کی صفوں کے درمیان میں پہنچا دیتا ہے۔ گھوڑے کو پتا ہے کہ مجھے مالک نے جو چارہ پانی دیا تھا اسی دن کے لیے دیا تھا۔ گھوڑا اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناقدرہ ہے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان اگر اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اگر اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا جذبہ ودیعت کر دیا ہے، جبکہ باقی مخلوق اس سے محروم ہے۔ چنانچہ اگر شمس و قمر اور شجر حجر اور بحر و بر اور یہ پوری کائنات اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ پوری کائنات اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ جنات بھی فقط اللہ کے ڈر سے اللہ کا حکم مانتے ہیں، فرشتی بھی صرف اللہ کے ڈر سے اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ نہیں ہے، جنات میں اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان جو کہ جنات کی برادری کا ہے، جب یہ فرشتوں کی جماعت میں تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا اسجدوا لآدم، تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ حقیقت میں وہ جن ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا اور کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان میں ایک خوبی تو یہ تھی کہ وہ عالم ہے، علم اتنا ہے کہ ہم جیسے تو کئی سارے اکٹھے ہو جائیں، شیطان کے پاس زیادہ علم ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ عابد ہے، اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے ہیں۔ اور تیسری خوبی یہ کہ یہ عارف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دربار سے نکالا، نکلتے وقت اس نے ایک دعا مانگی، رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان کو پتا تھا کہ اس جلال کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔
اس وقت اس نے دعا مانگی، گویا کہ عارف بھی ہے۔ تو شیطان عارف ہے، عابد ہے، عالم ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں 3 عین موجود ہیں، عارف اور عالم اور عابد۔ ایک عین موجود نہیں ہے جو عاشق ہوتا ہے۔ شیطان عاشق نہیں تھا، اگر وہ عاشق ہوتا وہ کبھی نہ کہتا کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، کیونکہ عشق سب سے پہلے بندے کے میں کو مٹا دیتا ہے۔ محبوب کے سامنے میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان عاشق نہیں تھا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں طالب علم تھا اور ہم پڑھتے تھے کہ انسان حیوان ناطق ہے، تو کہتے ہیں میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ ناطق کا تو معنی ہوتا ہے مدرک الکلیات، اور یہ ناطق تو فرشتے بھی ہیں، فرشتے بھی مدرک الکلیات ہیں، اور جنات بھی مدرک الکلیات ہیں۔ تو یہ تو انسان کے لیے حد تام نہیں ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، اس میں تو انسان کے ساتھ جنات بھی شریک ہیں، فرشتے بھی شریک ہیں۔ فرماتے کہ میں اس وقت طالب علمی میں یہ کہا کرتا تھا کہ انسان حیوان عاشق ہے، کہ اس میں عشق کی صفت پائی جاتی ہے، وہ فرشتوں میں نہیں پائی جاتی، وہ جنات میں نہیں پائی جاتی، کائنات کی ساری مخلوق اس صفت سے محروم ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کی محبت نہ صرف یہ کہ انسان کے لیے امتیاز اور فضیلت کی باعث ہے، بلکہ ہماری ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مؤمنین کی صفات بیان فرمائی ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ ان کے دلوں پر اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہوتی ہے، شدید محبت ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ محبت الہی ہماری ایمان کی بنیاد ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی محبت کی بدولت انسان کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے۔ جیسے گڑ میٹھا ہوتا ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، شہد میٹھا ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان میں بھی حلاوت ہے، ایمان میں بھی مٹھاس ہے، لیکن ایمان کی حلاوت کا احساس ہر بندہ نہیں کر سکتا، ایمان کی حلاوت کو ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ جس طرح بندے کو بخار ہو جاتا ہے، طبیعت پہ صفرا کا غلبہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ میٹھی چیز بھی کھائے اس کو کڑوی محسوس ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب کسی کے من، کسی کے باطن پر گناہوں کی صفرا کا غلبہ ہوتا ہے تو بندے کو میٹھا ایمان محسوس نہیں ہوتا، ایمان کی مٹھاس کا اس کو احساس نہیں ہوتا، ایمان کی حلاوت اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں جس بندے میں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لے گا۔ پہلی خصلت ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس بندے کو اللہ اور رسول کے ساتھ ما سوا سب سے زیادہ محبت ہو۔ یہ کیفیت جب بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو ایمان کی حلاوت کا پتہ چل جاتا ہے۔ راتوں کا اٹھنا اور اٹھ کے عبادت کرنا بندے کے لیے دشوار نہیں ہوتا، عبادت کرنے سے بندے کا جی نہیں بھرتا۔ ہمارے لیے تو 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہے، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کا 5 نمازوں سے گزارا نہیں ہوتا، وہ 5 نمازوں کے علاوہ اور اوقات کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ کبھی اشراق کا بہانہ بنایا، اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات میں مصروف ہو گئے، کبھی چاشت کے ذریعے اپنے پروردگار سے تار جوڑ دی، کبھی اوابین کے ذریعے اپنے محبوب پروردگار سے محو گفتگو ہو گئے، اور کبھی تہجد کے وقت نماز کی کیفیت اپنے عشق اور محبت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ اندھیری رات ہوتی ہے، دنیا خاموش ہوتی ہے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ آرام فرما رہے تھے، رات کا آخری پہر تھا، پھر اچانک فرمایا کہ دعنی عائشہ دعنی عائشہ دعینی عائشہ، عائشہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کو یاد کر دوں۔ پھر اپنے رب کی یاد میں کھڑے ہو گئے۔ یہ پھر بندے کا حال ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو میں سردیوں کا انتظار کرتا ہوں، جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو گرمیوں کا انتظار کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ تو جواب دیا کہ جب گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، وہ لمبا روزہ، شدت کی پیاس، سخت گرمی، مجھے روزے کا مزہ آتا ہے۔ لیکن رات اتنی چھوٹی ہوتی ہے، ادھر میں 2 رکعت کی نیت باندھ لیتا ہوں، ابھی میں نے 2 رکعت سے سلام پھیرا ہی ہوتا ہے کہ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ رات کو جی بھر کی عبادت نہیں کر سکتا۔ پھر میں انتظار کرتا ہوں کہ سردیوں کی لمبی راتیں کب آئیں گی جب میں جی بھر کی عبادت کروں۔ اور جب سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے، رات تو میرے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، لمبی لمبی عبادت کرتا ہوں، لیکن دن اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، روزہ رکھتا ہوں، صبح ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، نہ بھوک اور نہ پیاس، روزے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ اس شدید پیاس کے انتظار میں سردیوں کی آمد، گرمیوں کی آمد کے دن گن رہا ہوتا ہوں۔ سردیوں میں گرمیوں کا انتظار کرتا ہوں، گرمیوں میں سردیوں کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ کیفیت بندے کو تب حاصل ہوتی ہے جب دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، جو بندہ اللہ رب العزت کی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے اس کو یہ دنیا بھی جنت کی طرح پر لطف اور پر کیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش میں اس نعمت کو بہت عرصہ پہلے حاصل کر لیتا، بہت دیر ہو گئی ہے، جو وقت میں نے اللہ کی محبت کے بغیر گزارا ہے وہ میری کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ یہ بندے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت جب کسی بندے کے دل میں موج زن ہو جاتی ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ بات اس مختصر نشست میں عرض کرنی ہے، اور آگے پھر یہ بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ اللہ کی محبت کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، پھر میں نے اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے۔ معزز سامعین، جب کسی کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت انگڑائی لیتی ہے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے کوئی گوشہ تنہائی مل جائے، میں اپنے پروردگار کے ساتھ تار جوڑ لوں، پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہو جاؤں، کوئی بندہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے، مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ تنہائی کا متلاشی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے کے دنوں کی کیفیت بیان کرتی ہیں کہ وَكَانَ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں میں تنہائی پسند تھی۔ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے دور غار حرا میں چلے جاتے تھے، دنیا کے شور شرابے سے دور، ہنگامہ آرائیوں سے دور، غار حرا میں وہ تنہائی اور خلوت اختیار کیا کرتے تھے۔ یہ پھر بندے کا حال ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں کوئی بندہ کسی فانی مخلوق کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دنیا والوں سے الگ تھلگ رہے، دنیا والوں کے ساتھ ملنا جلنا اس کو اچھا نہیں لگتا۔ والدین کو پتہ ہوگا، ورنہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب نوجوان بیٹا گھر کے سارے افراد ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کسی الگ کمرے میں تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے، پھر سمجھنا چاہیے کہ کوئی روگ لگ چکا ہے، ورنہ وہ لوگوں کے درمیان گھل مل کے رہنے کو پسند کرتا۔ یہ جو تنہائی کو بندہ پسند کرتا ہے، لگتا ہے یہ کسی اور طرف ہر وقت تار جوڑے رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، نوجوان باغ میں کام کر رہا تھا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس نوجوان کو اپنی محبت عطا کر دے، اس نوجوان کو اپنی محبت عطا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نوجوان سے کہہ دو کہ یہ میری محبت کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ نوجوان کو بتا دیا تو نوجوان نے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو، مجھے اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا کر دے، ایک قطرہ مجھے چاہیے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں میں اس کو اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، کافی دنوں کے بعد جب واپس آئے تو اس باغ میں نوجوان کا پتہ کیا کہ یہاں ایک نوجوان کام کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، کہیں صحراؤں میں تلاش کرو، کوئی پہاڑوں کے دامن میں پھرتا رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کی محبت نے اپنا کام کر دیا ہے، چنانچہ نوجوان کو تلاش کرنے کے لیے صحراؤں میں چلے گئے، جنگلوں میں تلاش کیا۔ پہاڑ کے دامن میں ایک چٹان کی پیچھے سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری جانب سے آئے، دیکھا وہی نوجوان تھا جس کی دونوں آنکھیں بند تھی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور اپنے پروردگار کے ساتھ عجیب و غریب جذبات میں، راز و نیاز میں مصروف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، نوجوان نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر سلام کیا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، میں وہی عیسیٰ ہی تو ہوں جس نے اللہ رب العزت سے آپ کے لیے اللہ کی محبت مانگی تھی۔ نوجوان نے جواب نہیں دیا، البتہ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ میرے محبوب عیسیٰ علیہ السلام، میں جس کے دل میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیتا ہوں، وہ دوسروں کے سلام کا جواب تو درکنار، دوسروں کی طرف ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لَوْ قَطَعْتَهُ بِالْمِنْشَارِ لَمَا عَلِمَ بِذَلِكَ، اگر آپ اس وقت اس نوجوان کو آری کے ساتھ کاٹ لیں اس کو پھر بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت کی محبت بندے کو ایسا مستغرق کر دیتی ہے کہ بندہ دنیا سے اور دنیا کے امور سے بالکل اجنبی اور بیگانہ بن جاتا ہے۔ قریب کے زمانے کی بات ہے، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپریشن ہونا تھا، دارالعلوم جامعہ اشرفیہ کے بانی مبانی تھے، محتمم تھے، حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے تھے۔ ٹانگ کاٹنی تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نشہ دینا پڑے گا، فرمایا نشے کی ضرورت نہیں ہے، پوری ٹانگ کاٹنی ہے، فرمایا جو کچھ بھی ہو میں نے نشہ نہیں لینا، جس وقت آپ لوگوں نے ٹانگ کاٹنی ہو مجھے بتائیں میں ذکر شروع کر دوں گا۔ آج بھی اس کے پکے اور ٹھوس گواہ موجود ہیں کہ ادھر ڈاکٹروں نے آری چلانی شروع کر دی اور حضرت مفتی صاحب نے ذکر کرنا شروع کر دیا، آپریشن ختم ہو گیا اور ان کا ذکر ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی محبت بندے کو ایسے مقام پہ پہنچا دیتی ہے، لیکن یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے، یہ دائمی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جانا پڑتا تھا، پھر بعد میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ آپ مکہ مکرمہ کی آبادی میں لوگوں کے درمیان گھل مل کے رہتے تھے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ شروع میں جب دل میں محبت آتی ہے تو چار جوڑنے کے لیے تنہائی میں جانا پڑتا ہے، لیکن جب یہ محبت راسخ اور پختہ ہو جاتی ہے پھر تنہائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بھرے مجمع میں بندہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے، اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہوتا ہے۔ ہمسا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، ہمسا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ مجمع والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ تار کس کے ساتھ جوڑے بیٹھے ہیں، کس کی یاد میں یہ بندہ مست مستغرق ہے، وہ بندہ محبوب پروردگار کی یاد میں محو ہوتا ہے۔ یہ پہلا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا دوسرا اثر کہ بندے کو موت سے ڈر نہیں لگتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ موت کی بدولت ہی تو میں نے اپنے محبوب پروردگار سے واصل ہونا ہے، موت کے انتظار میں ہوتا ہے، موت کب آئے گی تاکہ میں اپنے رب سے واصل ہو جاؤں۔ ہمارے نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے، بیمار تھے، شدید تکلیف میں تھے،
گھر کے افراد تیمارداری کرنے والے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اچانک فرمانے لگے مرحبا مرحبا، تو کتنا اچھا مہمان ہے، میں تو سال ہا سال سے تیرا انتظار کر رہا تھا. گھر والے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، کہنے لگے شاید بیماری کی شدت کی وجہ سے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب روح پرواز کر گئی تب گھر والوں کو پتہ چلا کہ وہ تو ملک الموت کو مرحبا کہہ رہے تھے. مرحبا مرحبا، تو کتنا اچھا مہمان ہے، میں تو سال ہا سال سے تیرا انتظار کر رہا تھا. منصور بن حلاج رحمہ اللہ کو جس وقت پھانسی پہ چڑھایا جا رہا تھا مسلسل مسکرا رہے تھے. لوگ حیران تھے کہ یا اللہ، جب کسی کو پھانسی کے تختے پہ چڑھاتا ہے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، اوسان خطا ہوتے ہیں، حواس ٹھیک طرح کام نہیں کرتے، اتنے اعتماد اور سکون کی حالت میں مسلسل مسکراتے ہوئے پھانسی کے تختے پہ کھڑے ہیں. آخر کسی نے پوچھ لیا آپ اتنے مطمئن کیوں ہیں، اتنے پر اعتماد کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے میرا وہ محبوب پروردگار جس کو منانے کے لیے میں سخت سردی کے موسم میں آدھی رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھا کرتا تھا، سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے میں دن کو روزے رکھا کرتا تھا. اس محبوب پروردگار سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے تو میں ہنسنا تو اور کیا کروں، ہنسنا تو اور کیا کروں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب آیا تو ان کی اہلیہ رو رہی تھی. واہ حزنا واہ حسرتا، ہائے غم ہائے افسوس. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی آنکھیں کھولیں، فرمایا واہ فرحا واہ طربا، ہائے خوشی ہائے میری راحت، غدا نلقی محمدا و اصحابہ، کل ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات کریں گے. یہ محبت کا عالم ہوتا ہے. موت سے بندے کو ڈر نہیں لگتا، موت کے انتظار میں ہوتا ہے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محدث کا تذکرہ فرمایا ہے. حضرت ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی وہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ پوری زندگی مغموم رہتے تھے، کبھی مسکراتے نہیں تھے. کسی نے پوچھا آپ بالکل مسکراتے نہیں ہیں، آپ بالکل مسکراتے نہیں ہیں، ہر وقت مغموم رہتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ میں کیسے مسکرا سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اپنا ایمان بچا کے لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا. ہاں جس دن مجھے پتا چل جائے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس دن دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے. اور جب وفات پا گئے تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل دینے والے غسل دے رہے تھے، وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کی محبت کا دوسرا اثر یہ کہ بندے کو موت سے ڈر نہیں لگتا. تیسرا اثر یہ کہ اللہ کے کلام سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جی نہیں بھرتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت جس ذوق شوق سے آپ قرآن پڑھتے ہیں اس ذوق شوق سے ہم قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ واللہ قسم ہے خدا کی، لو صحت قلوبکم لما شبعت من تلاوت القرآن، اگر تمہارے دل صحیح ہو جائیں یہ کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہ ہو. یہ جو تم اکتا جاتے ہو، تم تھک جاتے ہو، دل میں اللہ رب العزت کی محبت نہیں ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹا اپنی توتلی زبان میں ایک آدھ لفظ بولتا ہے، ماں اس ایک آدھ لفظ کو یاد کرتی ہے. گھر میں خاوند آیا، اس کو بتایا کہ آج آپ کا بیٹا یوں کہہ رہا تھا. بڑا بیٹا آیا، اس سے کہتے کہ آج آپ کا بھائی یوں کہہ رہا تھا. پڑوسن آئی تو اس سے کہتی کہ آج میرا بیٹا یہ لفظ یوں ادا کر رہا تھا. اس نے توتلی زبان میں ایک آدھ لفظ ادا کر لیا، ماں نے لفظ یاد بھی کر لیا، ہر کسی کے سامنے سناتے رہتی ہے کیونکہ بیٹے سے محبت ہے. ایسی ہی جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ کے کلام سے بھی محبت ہو جاتی ہے. ماں ہرچہ خواندائم فراموش کردائم، ماں ہرچہ خواندائم فراموش کردائم، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم. میں جو کچھ پڑھ چکا ہوں سب کچھ بھول چکا ہوں، اپنے محبوب کی باتیں ہیں جن کا اکثر میں تکرار کرتا رہتا ہوں.
اللہ رب العزت کی محبت کا اگلا اثر یہ کہ دنیا کی یہ مصائب اور آلام اور یہ پریشانیاں بندے کو پریشان نہیں کر سکتی. اللہ والوں پر بھی پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی محبت میں ایسے سرشار ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کی مشکلات ان کو اندر سے پریشان نہیں کر سکتی. ممکن ہے ظاہر میں کوئی بندہ دیکھے کہ بڑا مغموم ہے، بڑا مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اندر اندر سے یہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں. ہمارے حضرت جی بہت پیاری مثال سے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں، اگر کوئی آدمی فروٹ چاٹ کھانے کے لیے جاتا ہے دکان پہ اور اس سے کہتا ہے کہ ایک پلیٹ فروٹ چاٹ دے دو لیکن ذرا مرچیں تیز ڈال دو. اب فروٹ چاٹ والا اس میں خوب مرچیں ڈالتا ہے. اب یہ فروٹ چاٹ کھا رہا ہوتا ہے، مرچیں تیز ہوتی ہیں تو اس کی ناک سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بیچارہ بڑی مصیبت میں رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ایک پلیٹ اور بنا کے دے دو، بہت مزیدار ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ پریشان ہے. اسی طرح اللہ والوں کا معاملہ ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بیچارہ پھنسا ہوا ہے، حالانکہ دل ہی دل میں یہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں، پرسکون ہوا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. ایک اللہ والے نے فرمایا کہ اے دوست، اگر تجھے کھانے میں گلی سڑی سبزیاں مل جائیں، اگر تجھے کھانے میں گلی سڑی سبزیاں مل جائیں تو یہ نہ کہنا کہ یہ سبزی گلی سڑی ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس پروردگار نے رزق تقسیم کرتے وقت تجھے یاد رکھا تھا. یہ تھوڑا اعزاز ہے، اللہ نے تجھے یاد رکھا تھا. پھر بندے کو گلی سڑی سبزیاں بھی اچھی لگتی ہیں. محبوب کی جانب سے جو کچھ مل جاتا ہے بندہ خوشی خوشی قبول کر لیتا ہے. وہ شاید فرضی بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ لیلا کے گھر کے سامنے بہت سارے مجنونوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، کیونکہ لیلا اکثر کھانا بناتی تھی اور مجنونوں کے پاس بھیجا کرتی تھی. کبھی دودھ بیچتی تھی اور مجنون مزے لے لے کے دودھ پیا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے. اس میں سے ایک اصلی مجنون تھا، باقی سارے نقلی مجنون تھے. اب لیلا کو بھی اندازہ تھا کہ اصلی مجنون کون سا ہے. چنانچہ ایک دن لیلا نے کھانا بنوایا اور اعلان کر دیا کہ جتنے مجنون ہیں سارے برتن لائیں اور میں کھانا تقسیم کروں گی. اب ہر مجنون آتا تھا اور کھانا ملتا تھا، وہ کھانا لے کے چلا جاتا تھا. دوسرا مجنون آیا، اس کو کھانا ملا، کھانا لے کے چلا گیا. جب اصلی مجنون آیا، پلیٹ آگے کر دی، لیلا نے اس کی طرف گھور کے دیکھا اور برتن دور پھینک دیا اور کھانا نہیں دیا. وہ مجنون خوشی سے ناچنے لگا، رقص کرنے لگا. لوگوں نے کہا تو واقعی مجنون ہے، تجھے تو کھانا بھی نہیں ملا، تیرا تو برتن بھی پھینک دیا اور تو اتنا خوش ہو رہا ہے، ناچ رہا ہے. اس نے کہا جی ہاں، تمہیں یہ تو نظر آیا کہ لیلا نے مجھے کھانا نہیں دیا، تمہیں یہ نظر آیا کہ لیلا نے میرا برتن پھینک دیا، تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ لیلا نے مجھے ایک نظر دیکھ لیا ہے. یہ لیلا کا ایک نظر مجھے دیکھ لینا اس نے مجھے سرشار کر دیا ہے. جو اللہ کے محبین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے صحت کے ساتھ اللہ یاد کرے پھر بھی ٹھیک ہے، مجھے بیماری کے ساتھ یاد کرے مجھے اس پہ بھی خوشی ہے، مجھے راحت کے ساتھ یاد کرے مجھے پھر بھی خوشی ہے، مجھے تنگی کے ساتھ یاد کرے مجھے پھر بھی خوشی ہے. جو بھی ہوگا میں کہوں گا اللہ نے مجھے یاد کیا ہے. میرے لیے تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دو بنیادی کام کرنے ہوتے ہیں. میں اب یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، اپنے موضوع کو مکمل کرتا ہوں. آپ لوگ کہیں گے بیان تو اتنا لمبا نہیں ہوا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو 7:15 بجے یہاں پہنچا تھا اور سارا وقت اسی بیان میں ہی شمار کر رہا ہوں. اب آپ لوگ جو بھی کہیں، لیکن میں نے تو 7:15 بجے سے یہاں بیٹھا ہوا تھا. اب اگر اسی وقت مجھے بلا لیتے میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیان کر لیتا. بہرحال اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنے کا اولین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے. جس چیز کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے غیر شعوری طور پہ اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے. آپ کبھی دنیا دار بندے کے پاس بیٹھیں گے، کسی کاروباری بندے کے پاس، مثلا جو بندہ گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، وہ گاڑیوں کے تذکرے کرتا رہے گا. 2-4 دنوں کے بعد آپ کے دل میں گاڑیوں کی طرف میلان شروع ہو جائے گا.
جو بندہ موٹر سائیکلوں کا کاروبار کرتا ہے ان کے پاس بیٹھو گے ہر وقت یہی تذکرے کرتا ہے، دل میں ضرور نوجوان بیچارے تو ویسے بھی کہتے ہیں 1 to 5 سے کم نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بندے کا میلان اس طرف ہو جاتا ہے۔ جس چیز کا تذکرہ کثرت سے ہوگا اس کی طرف دل ضرور مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری جوانی کے ایام تھے، ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، میں نے عرض کیا کہ حضرت میں دل میں اللہ کی محبت کو محسوس نہیں کرتا۔ فرمایا اشرف علی ہتھیلیوں کو رگڑو۔ میں نے ہتھیلیوں کو رگڑا، پوچھا کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت حرارت محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا اور رگڑو۔ میں نے اور رگڑا، پوچھا اب کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت حرارت بڑھ گئی۔ فرمایا اور رگڑو۔ میں نے اور رگڑا، پوچھا اب کیا محسوس کرتے ہو؟ اب تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میری ہتھیلیوں کو آگ لگی ہوئی ہو۔ فرمایا اشرف علی ہتھیلی کو ہتھیلی سے رگڑتے ہو، حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی جب اللہ کا نام لوگے، اللہ کے نام کی ضرب دل پہ لگاؤ گے تو دل کو رگڑا لگے گا، اور جب یہ رگڑا بار بار لگے گا تو دل میں اللہ کی محبت کی حرارت پیدا ہو جائے گی۔ ذکر کی کثرت سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے۔ لہذا اچھا زمانہ تھا جب نوجوان رات کے آخری پہر اٹھ جایا کرتے تھے، تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے اپنے سینوں کو گرمایا کرتے تھے، چہرے پہ عشق الہی کا نور ہوا کرتا تھا، دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کی حرارت ہوا کرتی تھی۔ یہ لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے سینے کو گرمانا یہ آج مفقود ہو چکا ہے، اور آج اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا طریق جس کے ذریعے اللہ کی محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ روئی زمین پر کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو ان کے دلوں کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ آگ منتقل ہو جائے گی۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے ایک گھر کو آگ لگ جاتی ہے، اگلے گھر کو خود بخود منتقل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جب ایک دل میں محبت کی آگ لگی ہوتی ہے دوسرے دل میں خود بخود منتقل ہو جاتی ہے۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے۔ یہ ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہوتی ہے۔ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ، ایک گھر سے دوسرے گھر میں آگ لگ، ایک دل سے دوسرے دل میں اللہ کی محبت منتقل ہو جاتی ہے۔ آج اگر ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ہمیں اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ اچھا وقت تھا لوگ جب اپنے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت کی حرارت محسوس نہیں کرتے تھے تو اللہ والوں کی خانقاہوں میں جایا کرتے تھے، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے کئی مرتبہ سالوں گزر جاتے تھے، اپنے دل کو اللہ رب العزت کی محبت سے گرما کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ جایا کرتے تھے۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل اللہ رب العزت کی محبت سے عاری ہیں، یہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، اپنے دلوں کو گرمانے کی ضرورت ہے۔ یہ دل سخت ہو چکے ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے ان کو نرمانے کی ضرورت ہے۔ یہ زنگ آلود ہو چکے ہیں، تلاوت کی کثرت سے ان کو چمکانے کی ضرورت ہے، دلوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ عشق والے نہ دکان اپنی بڑا کر کے چلے، عشق والے نہ دکان اپنی بڑا کر کے چلے، ٹہر و منصور مجھے دل کی دوا لینے دو۔ اللہ والوں کی خانقاہیں یہ عشق کی دکانیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اشرف علی کہیں اللہ کی محبت کی دکان دیکھی ہے؟ کہیں اللہ کی محبت کی دکان دیکھی ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے، پھر فرمایا ہاں میں نے 2 دکانیں دیکھی ہیں، ایک دہلی میں شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ، دوسری شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ، ایک شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ۔
دہلی میں ایک شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے اور ایک مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ. یہ دو خانقاہیں اللہ رب العزت کی محبت کی دکانیں ہیں. یہ اللہ والوں کی خانقاہیں اللہ کی محبت کی دکانیں ہوتی ہیں. ہمارے بڑے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، غلہ ملتا ہے غلہ والوں کے پاس، اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ والوں کے پاس. اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے. علامہ اقبال نے کیا اچھی بات فرمائی ہے، جلا دیتی ہے شمع کہنا کو موج نفسن کی. جلا کہتے ہیں روشنی کو، جلا دیتی ہے شمع کہنا کو موج نفسن کی. خدایا کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کی سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کا، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.